الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم یہ 18واں پارہ سن رہے ہیں کہ جس میں 2 صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورۃ المؤمنون جو کہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد سورۃ النور وہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اسی پارے میں سورۃ فرقان کے کچھ حصہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو سورۃ المؤمنون جس میں پہلے ہی فرما دیا گیا شروع میں ہی بالکل قد افلح المؤمنون کہ مومنون یا مومن کامیاب ہوگا، ان کی کامیابی کی بشارت دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی گئی کہ یہ کون ہے، تاکہ انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ ان مومنوں کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی وہ اس فلاح اور کامیابی کا حقدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں پھر یہ ایک آئینہ دیا گیا ہے کہ اس میں ہم خود اپنی شکل دیکھ لیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں پہلی چیز یہ فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نمازیں بالکل ہی ایسی نہیں ہوتی کہ بس وہ جیسے کہ کوئی بوجھ ان کے سر پہ تھا وہ پورا کر لیا، نہیں، بلکہ وہ انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی خضوع اور تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں وہ بہترین انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر قسم کی لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر رہتے ہیں۔ لغو سے مراد یہ وہی ہے کہ جو چیز بھی فضول ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ لغو میں آ جائے گی۔ تو اس میں ہر چیز وہ آ جاتی ہے جو انسان کو وقت ضائع کرتی ہے، برباد کرتی ہے، جیسے کہ آج کل کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کہ سب انسان جب کسی بھی چیز میں لگ جائے تو پھر اسی میں بہتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سمندر ہے کہ آپ کو گھسیٹ کے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تو لہذا پھر ایک مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو کسی بھی مثبت اور بہترین چیز میں ہی رکھتا ہے تاکہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تیسری چیز جو فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس جگہ پہ قرآن کریم کے جو ایک سیاق ہے اس کے بالکل برعکس چیز آ رہی ہے۔ باقی ہر جگہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہاں پہ ایتا کا لفظ آتا ہے، دینے کا لفظ آتا ہے، فعل کا لفظ نہیں آتا۔ والذین هم للزکاۃ یہاں فاعلون کہا گیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہوئی، جیسے کہ مفسرین نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ اسی لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت مکی صورت میں ہے اور وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد وہ پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عفت ہے، عصمت ہے، وہ جو انسان کی ہے کہ مسلمان کی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، ہر چیز کو پاک رکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی اختیار کرنے والے یہ لوگ ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، تو یہی انتہائی پاک دامنی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ آج کل کے اس دور میں جب کہ یہ عریانی، فحاشی، بے حیائی اور اس کے نتیجے میں بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اخبار پڑھ لیں، میں اس کو یقین نہیں کر سکتا، اور نہ آپ شاید یقین کریں کہ اخبار میں یہ تھی خبر کہ ایک 6 سال بچے کو زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 6 سال کا بچہ کہ 5 سال کی بچی سے اس نے زیادتی کی۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ بات صحیح ہوگی، لیکن اگر یہ بات یہاں تک پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا نے کہاں پہنچا دیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو، کہ ان کو اس حد تک تباہ کر دیا ہے۔ تو یہی چیز ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی غلط طریقے سے ان کو حق نہیں ملتا یا نہیں کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہے بھی تو کیا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ ان کی جو بیویاں ہیں جو شرعاً جن سے اجازت دی گئی ہے، یا ان کی لونڈیاں ہیں جو پہلے
موقع تھا، اب نہیں ہے، ان کے بارے میں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ استعمال کرتا ہے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایک حد مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے تمہاری حدود، یہ تم ایک جائز طریقے سے ایک خاتون سے شادی کر سکتے ہو، 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے، 4 سے تمہیں اجازت دے دی گئی، لیکن غلط حرکتیں مت کرو، غلط قسم کی دوستیاں یاریاں مت کرو، بلکہ تمہیں یہ حق ہے تم یہ کرو، اگر تم عادل کر سکتے ہو تو تم 1 سے زائد شادیاں کر سکتے ہو، ہمیں 4 تک کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاسداری کرتے ہیں، جو بھی امانت دی جاتی ہے، جو بھی امانت ہے، کوئی جو مادی امانتیں ہیں، کوئی معنوی امانتیں ہیں، سب کی حفاظت کرنے والے، ان کو پوری طرح ان کا حفاظت رکھتے ہیں، اس میں چاہے ان کا اپنا نقصان بھی ہو جائے لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، منافق عملی منافق ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح جو عہد کرتے ہیں، جو بھی عہد کرتے ہیں جس سے بھی اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرتے ہیں، یہی اسلام کا شیوا ہے۔ جیسے ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ جن کے ساتھ تمہارے عہد ہیں ان کے عہد پورے کرو، کوئی عہد توڑنا نہیں ہے تم نے۔ تم اب حکومت میں آ گئے ہو، اقتدار میں آ گئے ہو، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں سے عہد توڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں پھر یہی فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کا بھی کی صفت بھی بتا دی، پہلے بھی شروع میں نماز کا ہی ذکر ہے، آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے، وہ اسی لیے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی نماز ہی میں گزرتی ہے، وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی پوری دن میں ہی یہ تمام نمازیں ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان میں اس کے لیے تراویح ہے، قیام اللیل ہے، تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نماز میں ہی گزرتا ہے، اسی لیے اس کو خشوع خضوع بھی کہا گیا، اس کی حفاظت کا سامان بھی کہا گیا کہ اس کی اوقات میں اس کے اوقات کا خیال رکھا جائے، اس کی جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے جو پاک دامنی، پاکیزگی، طہارت کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اتنا بھی کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اس کے لیے اپنے سترے کا بھی اہتمام کرے کہ یہ بھی حفاظت نماز میں سے ہے۔ لوگ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں سے نکلے وہاں کھڑے ہو گئے، اب جو یہاں سے گزرنے والے ہیں وہ پریشان کہ کس طرح جائیں گے، حفاظت کا سامان ہی نہیں ہے۔ تو اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی ہوں تو آپ اپنے سترے کے ساتھ کھڑے ہوں یا ایسی جگہ کھڑے ہوں جب آپ کے سامنے کوئی دیوار ہے، ستون ہے، تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی تھی کہ آپ اتنے سترے سے اتنے قریب کھڑے ہوتے تھے، جیسے فرمایا کہ جیسے کوئی بکری کا بچہ جہاں سے گزر سکے، اتنی جگہ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سترے سے قریب تر رہنے کو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور تاکہ لوگوں کے لیے اگر کہیں مشکل ہے، کوئی جگہ ہے، تو وہ لوگ آسانی سے گزر سکیں، تو اس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد نتیجہ یہ آ گیا کہ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث۔ کس بات کے وارث؟ وہ بھی فرما دیا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث یہ لوگ بنیں گے۔ یہ وہ مومن ہیں جن کی صفات ابھی آپ نے سن لی، تو یہ ہے جنت الفردوس کے مالک، اس کے وارث، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں، موت کے بارے میں، سور پھونکنے کے حوالے سے، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام۔ اور اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النور میں بھی جو بہت ہی اہم احکام دے دیے گئے، ہمارے خاص طور پہ اجتماعی احکام، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کا اہتمام کریں۔ شروع میں ہی جو ہے 3 احکام دے دیے ہیں۔ ایک زنا کا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار مرد ہو، عورت ہو، تو اس کو 100 کوڑے لگا دو۔ تو یہ پھر جیسے کہ حدیث سے معلوم ہو گیا اس کی تفصیل، کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اس کی، کنوارا ہے یا وہ کنواری ہے، تو اس صورت میں ان کو 100 کوڑے لگیں گے، دونوں کو۔
اللہ یہ کہ زبردستی کا معاملہ ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر دونوں کی رضامندی سے ہے تو 100 کوڑے کے وہ مستحق ہوں گے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، لیکن قرآن نے صرف 100 کوڑوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ لیکن جو شادی شدہ شخص کرے اس کے لیے اس کو تو پھر جینے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ اس کو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پورے کرنے کا حق دیا کہ وہ اپنی شادی کرے، بیوی ہے، اور اس سے اپنے تعلقات قائم کرے، اس سے اپنی خواہشات پوری کرے، اس کے باوجود وہ بدکاری کرتا ہے تو یہ شخص پھر زندہ رہنے کے قابل نہیں، اور پھر اس کو رجم کر کے پتھر مار کے سنسار کر کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اس لیے عبرتناک سزا کیوں دی گئی ہے کہ جیسے اس نے اپنے جسم سے لذت حاصل کی ہے اسی طرح اس کے جسم کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا کہ وہ پھر یہ عذاب سہے، اور اس عذاب کو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہاں پہ سزا مل گئی تو آخرت میں اس کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، صحابی اور صحابیہ دونوں کا یہی آتا ہے کہ وہ خود آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، انسان پہ غلطی ہو گئی، لیکن اس پہ وہ مصر نہیں رہے، اس پہ ڈٹے نہیں رہے، بلکہ خود آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے۔ تو یہ تھا اس کا معاملہ۔ دوسرا حکم دیا قذف کا، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو وہ ہے کہ جو ایسی خواتین کو یا مرد جو بھی ہو جس کو بغیر کسی تحقیق کے اس کے اوپر وہ تہمت لگاتا ہے، اور پھر اسے جب کہا جاتا ہے کہ اس پر گواہ لاؤ، 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہوں کو لاؤ کہ جنہوں نے یہ چیز، یہ منظر خود دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح تو نہیں کرتا سب کے سامنے، لیکن تو ظاہر ہے کہ اسی لیے اس کی گواہی بھی اتنی مشکل بنا دی گئی کہ یہ چیز اتنی عام نہ ہو جائے کہ ہر شخص جو ہے آ کے گواہیاں دیتا پھرے کہ یہ شخص بدکار ہے، یہ شخص بدکار ہے۔ تو وہی اگر وہ یہ چیز ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ کہ جس نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے یا تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، تو اسی لیے اس کی بھی سزا بتا دی گئی۔ تیسرا حکم ہے حکم اللعان۔ لعان وہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اس قسم کا جھگڑا ہو جائے کہ شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ یہ عورت جو ہے بدکار عورت ہے اور پھر ثابت نہ کر سکے، تو اسی لیے پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ وہ 5 قسمیں اٹھائیں گے۔ مرد 4 قسمیں اٹھائے گا کہ وہ سچا ہے، اور اس پہ لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، تو یہ 5 قسمیں اس نے اٹھانی ہیں، اور پھر عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے گی۔ 4 تو اس بات کی کہ یہ جھوٹا ہے، مرد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اور 5ویں قسم یہ کہ مجھ پہ اللہ کا غصہ نازل ہو، اللہ کی ناراضگی نازل ہو اگر یہ سچا ہو، اور اس کے بعد لعان کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی، نکاح فسخ ہو جائے گا، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ اللہ کا حکم ایسی صورت میں جب کہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے بالکل واضح کر دی ہیں، بتا دی ہیں، حدود بیان کر دی ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کو پامال کرے گا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو قصہ افک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان کے بارے میں خاص طور پہ جو منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور یہ ثابت کی کہ نعوذ باللہ انہوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس قسم کی بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، انہوں نے اس کئی طرح کے پروپیگنڈا کیا، اور پھر پورا 1 مہینہ اس طرح کی بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک دامن ہے، بالکل صاف ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ان پر الزام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہی چیز بتاتی ہے کہ کس طرح یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت نوٹس لیا اس بات پہ، اور یہ کہہ دے کہ اس کی بات تمہیں کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تم نے یہ کیوں بات کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو، اور صاف کہہ دیا کہ اب دوبارہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت سخت الفاظ میں، اسی لیے کہ زبان کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ آدمی اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، جو منہ میں آیا بک دیتا ہے، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو کبھی معاف نہیں کرتا، خاص طور پہ ایسی حالت میں۔ تو اسی لیے پھر اس بات کی اللہ تعالیٰ نے سختی سے تلقین کی کہ اب آئندہ ایسی بات نہ ہو۔
اور اسی میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مقام نظر آتا ہے، اتنی اونچی شخصیت کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتا دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو بھی کہتے ہیں ان سے وہ بالکل پاک ہیں۔ وہ صحابی بھی جن پر الزام لگایا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ کیچڑ ان پر تو نہیں اچھلتی، انہی کے منہ پر پڑتی ہے جو اس قسم کی کیچڑ اچھال کے ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے ام المؤمنین، ان پر کوئی اپنی ماں پہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات کہے؟ ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان پر کوئی اس قسم کی بات کرے، اس قسم کی کیچڑ اچھالے؟ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے صاف کہی تھی اسی معاملے میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں اس قسم کی فحاشی پھیلائیں، فحاشی کو نشر کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں صرف وہی نہیں تھا کہ جو اس وقت ہو گیا تھا، آج بھی جو ہمارے ان چینلز کے اوپر جو بریانی اور فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ جو کہ بدکاری کی ساری وہاں پہ تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، تو جو بھی ان کو پھیلاتے ہیں ان چینلز کے اوپر ہو اور ان اخباروں میں ہو، رسائل میں ہو، جہاں پر بھی ہے، وہ سب جو ہیں اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کوئی چینل اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکیں۔ ایک مسلمان جس کے دل میں غیرت ہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا ایسی چیزیں جو وہ لے کر آ رہے ہیں اشتہارات کی بنیاد پہ ہی۔ اب اخبار خبریں پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ اشتہارات جو ہیں وہ آپ کی غیرت کو للکاریں گے کہ بتاؤ کرنا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی کے لیے جو لوگ اس طرح کی فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت قسم کی وعید ہے کہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے الزام لگائے تھے ان میں ایک اور صحابی بھی تھے جن کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، کچھ دیا کرتے تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی کہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نوٹس لیا کہ نہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ قسم مت کھاؤ، اس طرح کی قسم مت کھاؤ جن کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ اس قسم کی نیک کام نہیں کریں گے، ایسا مت کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بلا بلا، کیوں نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا وہ وظیفہ دوبارہ بحال کر دیا۔ تو عفو درگزر، معاف کر دینا، اتنی بڑی بات ان کی بیٹی کے لیے وہ شخص کہہ رہا ہے جو ان کا ممنون احسان ہے، اس کے باوجود ایسی بات کر دی اس نے۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتایا، اللہ کی طرف سے بھی آ گیا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ اجازت لینے کا، کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں داخل ہو سکتے، اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر کوئی وہاں نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں اس گھر میں جانے کی، اور اگر کوئی وہاں پر کام ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو پبلک پلیسز ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ لیکن جو کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے تو کتنا پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے اسلام میں۔ اور اسی لیے پھر غض بصر، آنکھوں کو نیچے رکھ، نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صرف مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کو بھی کہا گیا تم بھی نظریں نیچی رکھو۔ مردوں کو بھی یہی کہا کہ نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد پھر وہ احکام بتا دیے کہ اپنی زین ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتوں کو بتا دیا گیا کہ وہ سورہ نور پڑھیں اور یہ احکام دیکھیں جو اللہ نے بتائے ہیں کہ اپنی زینت کو مت ظاہر کرو سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کسی وجہ سے ظاہر ہو گئی، ہوا آ گئی، کچھ ہو گئی، اس کے بعد وہ برقع جو ہے وہ ذرا کھل گیا یا چادر کھل گئی تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ویسے اپنی زینت مت ظاہر کرو۔ اور زینت کیا ہوتی ہے پھر؟ زینت تو وہی تو چیز ہوتی ہے جس کو مزین کیا جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں تو کوئی نہیں مزین کیے جاتے، وہ چہرہ ہی ہوتا ہے جس کے اوپر ساری زینت آتی ہے، وہ کپڑے ہی ہوتے ہیں جو ساری زینت ہوتی ہے۔ اسی زینت کو لے کے آپ پوری دنیا میں پھرتی رہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ برداشت کریں گے اس کو؟
کیا اللہ تعالیٰ کو اس طرح منہ دکھائیں گی؟ اللہ کیا اس حالت میں جائیں گی؟ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہی کہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھنا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور پھر بتا دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ، اپنے سینوں پہ ڈال لو۔ اس کی بھی کی گئی جس کو ہم یہی چاہتے ہیں، آج کل کی خواتین یہی چاہتے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اس دوپٹے کی کوئی ضرورت نہیں، نکال دو اس کو، پھینک دو، یہ تو گلے کا ایک پٹا ہی ہے، تو گلے کے پٹے سے ان کو اگر پھانسی دے دی جائے تو وہ ان کے لیے اچھی ہے۔ جس طرح بے حیائی وہ پھیلاتی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر بیٹھ کے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، صرف یہی بے حیائی کے لیے، تو وہ بھی منع کیا۔ پھر ان لوگوں کی فہرست دے دی کہ جن کو بتا دیا کہ جن کے سامنے تم اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہو وہ کون ہے، تاکہ ہر ایرے غیرے کے سامنے نہ آ جائیں وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سب بتا دیا، باپ سے شروع ہو کے غلام تک سب کی تفصیل بتا دی کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے سامنے تم آ سکتی ہو، جن کے سامنے اپنی زینت کھول سکتی ہو، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اتنی سختی سے بیان کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادیاں کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے اس معاشرے کی حفاظت منظور ہے، اس میں یہ بے حیائی نہ پھیلے، تاکہ ایک شخص جو ہے وہ شادی شدہ ہوگا اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ دوسری عورتوں کو تانک جھانک کرتا رہے، نہیں، اسی لیے یہ کہا گیا۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، فقر و فاقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، تم اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ضمانت لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، پوری تفصیل بتا دی گئی کہ اللہ کا نور کیا ہے۔ وَيَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اس نور کی طرف۔ منافقین کی میں صفات بیان کی گئیں، زمین میں استخلاف کے بارے میں جیسے کہ سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ بتایا گیا۔ پھر بچوں کے لیے بھی اجازت کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھا کہ ان بچوں کے لیے جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے کمروں میں، ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ہے۔ کس وقت؟ 3 اوقات میں، وہ قرآن نے بتا دیا۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کے وقت میں، من بعد صلاۃ الظہر، ظہر کے بعد جو قیلولہ کا وقت ہے، اور من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں جس میں کہا گیا کہ وہ اجازت لے کے داخل ہوں، ایسے ہی نہ فوراً کمرے میں گھس جائیں۔ تو یہ کہ بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو بھی بتائیں کہ نہ اپنے والدین کے بیڈ روم میں آپ جائیں گے، نہ اور کوئی شادی شدہ اس کے بیڈ روم میں جائیں گے، مگر اجازت لیں گے۔ اجازت لینے کا حکم دے دیا۔ یہ انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پرائیویسی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے، اسی طرح یہ بھی فرما دیا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو کہ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا کوئی عذاب علیم نہ آ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے کتنا یہ سخت معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا دینا، انکار کر دینا، نہ ماننا، نہیں کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، بڑے ہو کر کر لیں گے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے کتنی سخت وعید بتا دی کہ یا تو کوئی فتنے میں مبتلا کر دے گا یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے جس کے بارے میں کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔